بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دا آٹومن سیریز۔ آج اس سلسلے کی دوسری قسط میں ہم سلطنت عثمانیہ کے پہلے حکمران عثمان غازی کے ابتدائی حالات زندگی بیان کریں گے۔ عثمان غازی 1258 میں ارطغرل غازی اور حلیمہ سلطان کے ہاں پیدا ہوئے۔ یہ 1258 کا ہی سال تھا جب منگولوں نے اسلام کے مرکز خلافت بغداد کو رون ڈالا اور عباسی خلیفہ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ دوستو، ہم آپ کو پہلی قسط میں یہ بتا چکے ہیں کہ یہ منگول ہی تھے جن کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے کائی قبیلہ اناطولیہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ عثمان بچپن سے ہی نہایت ذہین اور بہادر تھا۔ اس نے ابتدائی تربیت ارطغرل غازی اور اس کے جان باز ساتھیوں بامسی بے اور ترگت بے سے حاصل کی۔ عثمان کی دینی اور روحانی تربیت میں اس زمانے کے ایک بزرگ شیخ ادابالی کا نہایت اہم کردار تھا۔ ایک روایت کے مطابق عثمان اکثر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان سے فیض پاتا۔ ایک دفعہ عثمان رات کو شیخ کی درسگاہ میں سو رہا تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک چاند شیخ ادابالی کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں چلا جاتا ہے، اور پھر ایک درخت عثمان کے پہلو سے نمودار ہوا اور اس کی شاخیں ہر طرف پھیل گئیں۔ درخت کی جڑوں میں سے 4 دریا رواں دواں تھے اور 4 پہاڑ درخت کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ پھر تیز ہوا چلنے لگی اور درخت کے پتے اڑنے لگے جو ایک عظیم شہر کی طرف چلے گئے۔ وہ عظیم شہر جو 2 سمندروں اور بر اعظموں کے سنگم پر واقع تھا اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھتا تھا۔ عثمان نے جیسے ہی اس انگوٹھی کو پہننا چاہا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان غازی نے یہ خواب شیخ ادابالی کو سنایا تو انہوں نے عثمان کو بشارت دی کہ یہ ایک نہایت مبارک خواب ہے۔ اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اسلام کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور تمہاری شادی میری بیٹی سے ہوگی۔ عثمان نے جن 4 دریاؤں کو دیکھا تھا وہ دریائے دجلہ، فرات، نیل اور ڈینوب تھے، جو آگے چل کر عثمانیہ سلطنت کی حدود بنے، اور جو 4 پہاڑ اس نے دیکھے تھے وہ کوہ بلقان، کوہ طور، اطلس اور کوہ کاف تھے۔ اللہ نے عثمان کا یہ خواب 16ویں صدی میں پورا کیا، جب عثمانی سلطان ان سب مقامات پر قابض ہو گئے اور اللہ کا قانون وہاں نافذ کیا، اور جو شہر اس نے خواب میں دیکھا تھا وہ بازنطینی سلطنت کا ناقابل تسخیر شہر قسطنطنیہ تھا۔ تو دوستو، یہ تھا عثمان کا خواب جو تاریخ میں عثمان ڈریم کے نام سے مشہور ہوا۔ اس خواب کو سلاطین عثمان نے نہایت بہادری اور جذبہ ایمانی سے تکمیل تک پہنچایا۔ 1281 میں ارطغرل کی وفات کے بعد عثمان غازی قبیلے کا سربراہ منتخب ہوا۔ عثمان غازی نہایت سادہ زندگی بسر کرتا تھا اور وہ بہت فیاض تھا۔ وہ مال غنیمت سارے کا سارا اپنے قبیلے میں بانٹ دیتا تھا، ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم کا مقدمہ عثمان غازی کی عدالت میں پیش ہوا۔ غیر مسلم حق پر تھا، لہٰذا عثمان نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ غیر مسلم یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے عثمان سے سوال کیا کہ آپ نے میرے حق میں یہ فیصلہ کیوں دیا، حالانکہ میں تو غیر مسلم ہوں اور میرا مخالف آپ کا ہم مذہب مسلمان ہے۔ تو عثمان غازی نے اس کو جواب دیا کہ اسلام ہمیں عدل و انصاف کرنے کا درس دیتا ہے، وہ چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ وہ غیر مسلم اس رویے سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، انہی بہت ساری خوبیوں کی وجہ سے عثمان غازی نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلموں میں بھی بہت مقبول ہو گیا، اور اس کی سخاوت، بہادری، انصاف پسندی، شجاعت ایک مثل بن کر رہ گئی، اور بعد میں آنے والے سلاطین عثمانیہ یہ دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ انہیں بھی عثمان کی طرح بنا۔ 1281 سے لے کر 1299 تک عثمان نے جنگی محاذ پر
سلجوق حکومت کا تابعدار رہتے ہوئے شاندار خدمات سر انجام دیں۔ تو دوستو، یہ تھے عثمان غازی کی زندگی کے ابتدائی حالات۔ ہم انشاءاللہ آپ کو اگلی قسط میں اس کی زندگی کے بقیہ حالات بتائیں گے جو اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنے کا باعث بنے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔